پہلے تو ہم نا کالمز کی طرف آ جاتے ہیں اور لکھنے کی طرف آ جاتے ہیں. سر یہ شوق آپ کے اندر کب اور کیسے پیدا ہوا؟ اس مطالعہ کی وجہ سے میرے اندر ایک رغبت جو ہے وہ بیدار ہوئی، اور پھر میں نے بچوں کے رسالہ جو پھول اور کلیاں نوائے وقت کا تھا اس میں نے ویکلی جو ہے کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیا. ان کے اپنے بچے ان سکولز میں نہیں پڑھتے جن سکولز کو انہوں نے بنایا ہوتا ہے اور جس پہ وہ کلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں. ماہر تعلیم ہے یا کلیم کرتا ہے جو ایک بڑے وسیع نیٹ ورک کا ہے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ تعلیم جو کہ لوگوں کے بچوں کو دے رہا ہے وہ اپنے بچے کو بھی دے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جو معاشرے میں کوئی ویلیو ایڈیشن کر رہے ہوں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پچھلے 30 سالوں سے ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں اور اس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور پچھلے 20 سالوں سے مختلف پلیٹ فارمز پہ کالمز بھی لکھ رہے ہیں جس میں نوائے وقت اور جنگ پہ جو ان کے کالم ہیں وہ بہت نمایاں کارکردگی کر رہے ہیں. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایجوکیشن سسٹم کے مسائل اور جو ایک ہمارے ہاں ایک متھ پائی جاتی ہے، جو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے سکولز بناتے ہیں، بڑی بڑی برانچز کو کھولتے ہیں، لیکن ان کے اپنے بچے اس میں نہیں پڑھتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ خود اس کی کوالٹی سے مطمئن نہیں ہوتے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ ساری باتیں آج کے اس انٹرویو کا حصہ رہیں گے، کیونکہ یہ خود بھی ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اور دونوں فیلڈز کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. السلام علیکم کامران نصیب بٹالوی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، وعلیکم السلام. علی رحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس جو ہے وہ عظیم فاؤنڈیشن پر مدعو کیا اور خیالات کے اظہار کا موقع دیا. سر میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہم نا کالمز کی طرف آ جاتے ہیں اور لکھنے کی طرف آ جاتے ہیں. سر یہ شوق آپ کے اندر کب اور کیسے پیدا ہوا، اور پھر اس کو آپ نے اپنی دور طالب علمی میں ہی کس طرح کنٹینیو کیا؟ دیکھیں جی، جب بھی کوئی بڑا رائٹر، بڑا جو ہے وہ ناول نگار، افسانہ نگار یا کوئی بھی ادیب، وہ ہمیشہ جب بھی اپنی ادبی جو ہے خدمات کا آغاز کرتا ہے یا سفر اس کا شروع کرتا ہے تو پہلا قدم اس کا دور طالب علمی ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے اشعار کہتا ہے، چھوٹی چھوٹی تحریریں لکھتا ہے. تو پھر اس کا وہ شوق جو ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو زمانہ طالب علمی سے میرا رجحان تھا، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ بچپن میں جب لوگ اخبارات پڑھنے کے لیے جو ہے مختلف جو ہے وہ ہوٹلز پر جایا کرتے تھے، یعنی کہ بہت کم لوگ تھے کہ جو ہے نا وہ جن کے گھروں میں اخبارات لگے ہوتے تھے. اور میری یہ خوش قسمتی تھی کہ ہمارے گھر نوائے وقت آتا تھا، اور اس مطالعہ کی وجہ سے میرے اندر ایک رغبت جو ہے وہ بیدار ہوئی، اور پھر میں نے بچوں کے رسالہ جو پھول اور کلیاں نوائے وقت کا تھا اس میں نے ویکلی جو ہے کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیا. اور یہ چھوٹا سا جو شوق تھا اس نے ایک گریٹ پیشن کی طرف جو ہے مجھے موو کیا. سر اس وقت جیسے آپ نے رسالے کا بھی ذکر کیا، کوئی ایسا نام آپ کو یاد ہے جس کے کالمز کوئی آپ پڑھتے تھے اس وقت میں؟ دیکھیں، ہمارے جو پائنیئر کالمسٹ اور اردو صحافت میں جن کا بڑا نام ہے، مجیب الرحمان شامی صاحب، نذیر ناجی صاحب، عباس عطر صاحب، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ہے نا وہ لوگ جن کی تحریروں کے اندر واقعی دم تھا، اور آج کے کالم نگاروں کی نسبت جو ہے ان کی آواز میں وزن بھی تھا اور دم بھی تھا، اور وہ تحقیق اور جو ہے دلالت کی بنیاد پر بات کیا کرتے تھے. سر آج کل جو ہم کالمز دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ ایک جسے کہہ لیں کہ غیر جانبداری کا مظاہرہ وہ بڑا کم ہوتا ہے. آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اب ایک ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو یہ لکھیں گے اور کچھ لوگ ہیں جو یہ لکھیں گے. تو کیا ہونا چاہیے اصل میں؟ جرنلزم کیا ہے؟ اس کے اصول کیا ہونے چاہیے؟ کس طرح لکھنا چاہیے؟ ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں. ایک دفعہ ایک انگلش جریدے کے لیے
سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ مجھے نشست کرنے کا موقع ملا اور ان سے میں نے بات چیت کی، تو میں نے میرے جو کویسچنر تھا اس میں ایک کویسچن میں نے یہ بھی کیا کہ سر کیا آیا ایک صحافی کو پارٹی ہونا چاہیے؟ تو اس وقت ابھی یہ جو آج ڈیوائیڈیشن ہو چکی ہوئی ہے اور جو ہے صحافی منقسم ہو چکے ہوئے ہیں اور صحافت کی جو اقدار ہیں یا ویلیوز ہیں ان کو وہ بھلا چکے ہوئے ہیں، اس وقت یہ ہرگز نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ اباؤٹ جو ہے کوئی 15-16 ایئرس پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ صحافی کو ہرگز پارٹی نہیں ہونا چاہیے. صحیح. صحافی کی جو کمٹمنٹ ہیں وہ، چونکہ صحافت ایک سٹون ہے بالکل ایک ریاست کا، اور صحافی کی جو کمٹمنٹ ہیں وہ اس کی قوم سے وابستہ ہیں، اور اس کی قوم سے جب وابستگی ہوتی ہے تو اس کے اندر پارشلزم نہیں آتا، صحیح سے جانبداری نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن المیہ یہ ہے، آپ کا کویسچن بڑا ویلڈ ہے اور بڑا جو ہے نا اس میں اس کی اہمیت ہے کہ آج کے کالم نگار ہو یا کوئی صحافی ہو، رپورٹر ہو، اس کو جو ہے واقعہ یا معاملات کو بیان کرتے ہوئے جانبدار نہیں ہونا چاہیے. اسے مروزیت کا خیال رکھنا چاہیے، جو آبجیکٹیوٹی ہے جیسے ہے جہاں ہے. البتہ رائے تو دے سکتا ہے لیکن اپنی رائے کو تھوپ نہیں سکتا، اس کو ثبت نہیں کر سکتا. یا بینگ اے ہیومن اس کی ہو سکتی ہے کسی طرف جھکاؤ، لیکن وہ اس کے جرنلزم میں نہیں آنا چاہیے. دیکھیں جرنلزم میں اگر وہ آئے گا تو وہ پھر ایک پارٹی کا نمائندہ اور کارکن کہلائے گا. اگر وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ایک ایلیمنٹ بتا سکتا ہے کہ جس سے پڑھنے والوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. صحیح. اوپینین ان پڑھنے والوں کی اپنی اوپینین میکنگ، بیسکلی ایک کالم نگار کا کام اوپینین میکنگ ہے اور اس کو بیلنس لکھنا ہے. صحیح صحیح. اچھا سر، اگر ہم آئیں ایجوکیشن کی فیلڈ کی طرف تو آپ ماشاءاللہ سے 5 برانچز ہیں جیسے آپ نے بتایا، نسیم گروپ آف ایجوکیشن کے آپ آنر ہیں. تو سر یہ سفر کب اس کا آغاز ہوا، کب آپ نے سوچا کہ ایجوکیشن کے بزنس میں آپ نے قدم رکھنا ہے اور پھر اس کو آگے لے کے چلنا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ویژن تھا؟ دیکھیں جب بھی کوئی انسان کسی بڑے اسپیکٹرم پر کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا وہ موٹیویشنز ہوتی ہیں جو انڈینائبل ہوتی ہیں. صحیح. اور وہ ریئلٹیز ہوتی ہیں. اور میری ایک جس طرح میں نے کہا کہ میری خوش قسمتی یا گڈ لک کہ مجھے میرے والدین جو ہے، والدین تو سب کے اچھے ہوتے ہیں لیکن میرے پیرنٹس ان میچیبل تھے. اور لکیلی دونوں کا نام بھی نسیم تھا. اچھا ماشاء اللہ. اور والدہ کا بھی اور والد صاحب کا بھی. اور لکیلی دونوں سرکاری معلم بھی تھے. اچھا ایک جو ہے وہ والد صاحب جو ہے وہ ہائی اسکول کے پرنسپل ریٹائر ہوئے، والدہ ایک ڈپٹی ہیڈ مسٹر ریٹائر ہوئی ایک گرلز اسکول کی. تو ان کو دیکھ کر جو ہے نا آپ امیجن کریں کہ جب میں 8 میں تھا تو تب سے ہی میں اپنی والدہ کو، جب وہ گھر میں کچھ بچوں کو پڑھایا کرتی تھی، جب انہوں نے پریکٹیکلی جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جوائن نہیں کیا تھا تو میں ان بچوں کے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو نا خود بھی پڑھتا تھا تو ان کو اسسٹ بھی کیا کرتا تھا. اور 10th میں جا کر تو باقاعدگی سے میں نے 2 اور 3 کے بچوں کو ان کے ساتھ اسسٹ کر کے پڑھانا شروع کر دیا. اور پھر ایک فارملی طریقے سے میری والدہ نے ایک ٹیوشن سینٹر کا آغاز کیا جس کا نام کامران ٹیوشن سینٹر تھا. اور پھر وہاں سے ایک ایسی تحریک ملی کہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ اسکول بنائے گا، سٹی فاؤنڈیشن ہائی اسکول. اور وہاں سے پھر سلسلہ چلتا چلتا ایک نیٹ ورک نسیم گروپ آف ایجوکیشن پر اس کا جو نا ایک فارمل آغاز ہوا. اور اس وقت الحمدللہ ہم جو ہے 5 ادارے رن کر رہے ہیں. سر نسیم گروپ آف ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ کن پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے کرنٹلی، اور کس طرح سے ایک ویلیو ایڈیشن والا اس کا معاملہ ہے؟ یونیک ویلیو کیا ایڈ کر رہا ہے جو آپ سمجھتے ہیں؟ علی رحمان صاحب، اس طرح ہے کہ تمام ادارے اچھا کام کرتے ہیں. صحیح. چاہے وہ سرکاری ادارہ ہے چاہے کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ ہے، وہ اچھا کام کرتا ہے. لیکن وہ تعلیمی ادارہ جو اپنے نصاب
کو یا اپنی تعلیمی نظام کو مشن کے تحت نہیں لے کر چلتا وہ یکسر ناکام ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی تعلیم سے ایک نسل تربیت نہیں حاصل کرتی اور اس کے اندر تبدیلی یا اس کے اندر تغیر نہیں آتا تو ایسے جو ہے اس ایجوکیشن کا تربیت اگر نہیں ہوتی کیا فائدہ۔ تو سٹی فاؤنڈیشن کا ویری فرسٹ ڈے سے جو ہمارے مرحوم والدین تھے، مرحوم عامر نسیم، ڈاکٹر عامر نسیم صاحب بڑے بھائی تھے، ان کا جو سلوگن تھا وہ یہ تھا کہ علم، عمل اور کردار، کہ علم دیں، اس کے بعد بچہ اسے پریکٹیسائز کرے اور اس کے بعد وہ پھر اپنے کریکٹر بلڈنگ کو جو ہے وہ لے کے آئے۔ تو بیسک ہمارا جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ ہے اور بچوں کی اخلاقی تربیت اور کردار سازی کرنا ہے۔ سر بہت سارے لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں اور اپنے سکولز کالجز چلا رہے ہیں، لیکن ایک بڑا المیہ ہے، میں آپ سے اس لیے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ خود بھی ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، کہ ان کے اپنے بچے ان سکولز میں نہیں پڑھتے جن سکولز کو انہوں نے بنایا ہوتا ہے اور جس پہ وہ کلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں، سکل سکھا رہے ہیں، لیٹسٹ جو ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ تضاد کیوں ہے کہ ان کے اپنے بچے کیوں نہیں وہاں پڑھتے؟ اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہیپوکریٹک جیسچر ہے۔ اچھا، وہ اس لیے کہ آپ کو جب اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو پھر آپ اپنے بچوں کو کسی کے سپرد کریں گے۔ صحیح۔ اور اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے، اس کا رپلائی کرنے کے لیے سے قبل میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری فیملی کے تمام بچے ماشاءاللہ they are MPhil and doing job in different areas اور skillfully، اور وہ ہمارے اداروں سے پڑھے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کیا، اور میں خود جو ہے نا اس چیز کے خلاف ہوں کہ ایک ادارے کا سربراہ صبح کے وقت ہزاروں بچے یا سینکڑوں بچے اس کے اسکول کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پرنسپل صاحب اپنا بچہ اٹھا کے کسی شہر کے ایلیٹ اسکول میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر منافقت کیا ہے؟ اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ یہ چیز، یہ جو سوچ ہے، یہ ہمارے والدین نے ہمیں انسٹل کی، انہوں نے ہماری تربیت کی، اور آج ہم نے اپنے ہی اداروں میں اپنے بچوں کی تربیت کی، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ وہ ان کے بچے بھی اپنے اداروں میں پڑھیں گے۔ ہم بالکل ایسا نہیں پسند کرتے، اور اگر ایک اچھا ماہر تعلیم ہے یا کلیم کرتا ہے جو ایک بڑے وسیع نیٹ ورک کا ہے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ تعلیم جو کہ لوگوں کے بچوں کو دے رہا ہے وہ اپنے بچے کو بھی دے، تو پھر توازن قائم ہوگا، ادروائز منافقت کے سوا کچھ نہیں۔ سر بزنس کی اگر ہم بات کریں، جیسے کہ پچھلے کچھ سالوں میں کافی متاثر ہوا ہے، تو ایجوکیشن کے بزنس کی بھی ظاہر ہے بات اسی میں آ جاتی ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سالوں نے کتنا بزنس کو، آپ کے بزنس کو کوئی پیچھے دھکیلا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ کتنی چیزیں مشکل ہوئی ہیں، کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے آج کل؟ اچھا، اس کو 2 سیگمنٹ میں کرتے ہیں۔ اوکے سر۔ پہلا تو یہ ہے کہ آیا کویسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر ہیں، کیا ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے؟ اگر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں انصاف کیا جا رہا ہے تو دیٹس گڈ، اگر نہیں کیا جا رہا تو پہلا چیلنج یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پبلک سیکٹر کی طرح اکاموڈیٹ کیا جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے 70% پاکستان کے تعلیمی نظام کو سہارا دیا ہوا ہے، اگر وہ آج لوگ یہاں سے نکل جائیں یا ان کو نکال دیا جائے تو حکومت پاکستان کے اندر 4 بار بھی وہ تعلیمی جو ہے ایمرجنسی کا نفاذ کر لیں پھر بھی وہ اس کو کور نہیں کر پائیں گے۔ اتنے بڑے چیلنج ہیں۔ ہمیں بینگ اے پرائیویٹ ایجوکیشنسٹ اور جو ہے اس کا حصہ ہونے کے، میرا بٹر ایکسپیرینس ہے کہ ہمارے ہاں فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے وہ لوگ جو کہ معاشرے کے کنٹریبیوٹر ہوتے ہیں ان کے لیے ہرڈلز کریٹ کی جاتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے ان کو مافیا کا نام دیا جاتا ہے، ان کے لیے جو ہے مسائل جو ہے روز بروز ان کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت جو ہے وہ کریٹیکل ہیں،
اور انتہائی جو ہے وہ سر کوئی 2-3 تجاویز جن سے یہ معاملات تھوڑے سے بہتر ہو سکیں جو آپ کے ذہن میں، وہ کیا ہیں؟ اس میں رحمان صاحب یہ ہے کہ ٹیکسز کی بھرمار، اسکول کی رینیول جو سسٹم ہے، اور ای لیسنس کے جو معاملات ہیں، اور اس کے بعد ان کا جو چیک اینڈ بیلنس ہیں اور جو کرائٹیریا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے نا بیسکلی جو ہے نا وہ زیادہ رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، مشکلات پیدا کرتی ہیں. اور پھر الیکٹریسٹی کے بل ہو گئے، واٹر سپلائی کا بل ہو گیا. اگرچہ ادارے فلاح اور بہبود کا کام کر رہے ہیں، سیلف ہیلپ کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں. وہ ایجوکیشن جو کہ حکومت جو ہے نا فی اسٹوڈنٹ کے اوپر 10,000 روپیہ خرچ کر کے بھی نہیں دے سکتا، وہ ایک لوئر مڈل کلاس کا ادارہ جو ہے وہ 2,000 روپے تک کی فیس لے کر اس کو 15,000 روپے والی فیس جو ہے نا وہ فراہم کر رہا ہے. یہ ایک انالیسز ہے. سر آپ نے ریسنٹ پوڈ کاسٹ کا بھی آغاز کیا، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، اور اب تک آپ کن کن لوگوں کو اس میں دعوت دے چکے ہیں، اور مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ کن ٹاپکس پہ آپ نے زیادہ بات کی ہے؟ جی اس طرح ہے کہ پوڈ کاسٹ کے حوالے سے دن بدن زندگی جو ہے نا وہ تغیر پذیری کا نام ہے. وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور ان کی نارمز کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کامیاب ہیں. بالکل سر. آج جو بک ریڈنگ کا ٹرینڈ یکسر ختم ہو چکا ہوا ہے، اور جو اخبارات یا رسائل یا جرائد کا مطالعہ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اخبار کی سرکولیشن جو ہے وہ جو کسی زمانے میں لاکھوں میں ہوتی تھی وہ چند ہزار پر آ چکی ہوئی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ لوگوں کے مزاج کو سمجھیں. جب آپ لوگوں کے مزاج کو سمجھیں گے تو پھر آپ ان کے مطابق کام کریں گے. تو وہ آج وہ رائٹر جو ڈیجیٹل فارمیشن کے اندر آ کے اس نے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا وہ کامیاب ہے. بالکل. لیکن آنے والے دنوں میں جو رائٹر اپنے آپ کو صرف ایک اسپیسیفیکیشن تک محدود رکھے گا وہ فیوچر میں کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا، کیونکہ آج کل ڈیجیٹل ایک ایج آ چکی ہوئی ہے، اور اس ایرا میں آپ کو اسی طرح اپنی تھاٹس کو، اپنی اپروچز کو، اپنی موٹیویشنز کو ریفلیکٹ کرنا ہے جس طرح آپ پیپر میں کرتے ہیں. تو پیپر کے ساتھ ساتھ آپ کو اب جو ہے وہ پوڈ کاسٹ اس لیے رکھی گئی کہ وہ سوچ جو آپ اخبار کے ذریعے پہنچاتے تھے اب وہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائیں. اور میرے مہمانوں میں الحمدللہ میں نے پازیٹیو لوگوں کو جو ہے بلایا ہے، اور وہ لوگ جو کہ سوسائٹی کے ایک بڑے کنٹریبیوٹر ہیں. اس میں سب سے پہلے میں نے فرحت عباس شاہ صاحب کا انٹرویو کیا ہے جو شاعر ہیں اور ستارہ امتیاز ہیں. اس کے بعد میں نے ڈاکٹر عفاف منظور کا انٹرویو کیا جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، پروفیسر ہیں. اور اس کے بعد سٹی 42 نیوز نیٹ ورک کے گروپ ایڈیٹر ہیں جناب نوید چودھری صاحب، میں نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا. تو اس سے پہلے تو جب پوڈ کاسٹ ابھی عام نہیں تھے میں یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا اچھے طریقے سے انٹرویوز کر چکا ہوں، اور وہ لوگ بھی معاشرے کے بڑے فیملیئر اور جو ہیں فیمس لوگ ہیں، ان کا بھی جو ہے نا وہ ذکر کروں گا. سر انسپریشن آپ کی کون ہے، اور آپ کی لائف میں سب سے زیادہ آپ کو کس نے سپورٹ کیا، اور فیملی کا آپ کی کتنا رول رہا اس سارے نیٹ ورک کو بلڈ کرنے میں؟ علی رحمان صاحب میری انسپریشن جو ہے میرے والدین ہیں. میرے والدین ہیں، میرے پیرنٹس ہیں، اور میرے بڑے بھائی صاحب ہیں. اور they were not only teachers, they are basically real preacher. وہ معاشرے میں خیر بانٹنا چاہتے تھے. وہ معاشرے کے اندر آج بھی ان کے ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹ موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے اباؤٹ 1.5 سینچری 40 سے 50 سال کا عرصہ میری والدہ نے اور میرے والد صاحب نے تعلیم کو دیا. اور اس ایرا میں جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی آج بھی ان کے جو طالب علم ہیں وہ یاد کرتے ہیں کہ وہ ٹپیکل ٹیچرز نہیں تھے. وہ بچے کو چلتے چلتے واعظ و نصیحت کے ساتھ اس کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیا کرتے تھے. اور آج
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں اور آج اگر نوائے وقت کے ذریعے پورے پاکستان میں میری پہچان ہے اور اگر آج میں 5 اداروں کا جو ہے سربراہ ہوں تو اس میں ریئل انسپریشن، ریئل موٹیویشن اینڈ دا ریئل بیسک ریزن میرے وہ عظیم والدین ہیں جنہوں نے مجھے اس جو ہے نا نہج تک پہنچایا. صحیح. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں ابھی تک قاسم علی شاہ صاحب سے ایک دفعہ ہی یہاں پر ملاقات ہوئی، ایک دوست کی کتاب کی تقریب رونمائی تھی، تو زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوئی. لیکن آج اس ادارے میں دوسری دفعہ آنا ہوا تو میں بڑا خوش ہوں. اور میں نے جس طرح آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ معاشرے میں خیر کا کام بانٹنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں سر، اور جو ہوتے ہیں وہ کمال ہوتے ہیں. اور شاہ صاحب جو ہے ایون کہ جو ہے لوگ حسد بھی کرتے ہیں، پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، بالکل ایسے، لیکن شاہ صاحب اپنے جو ہے عزم پر، اپنے مشن پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور اگر وہ یہ کام نہ بھی کریں تو ان کو کسی نے کیا کہنا ہے یا کسی نے کیا پوچھنا ہے. وہ معاشرے کے اندر ان چنندہ لوگوں کو بلا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی معاشرے کے کنٹریبیوٹر ہیں. تو میں قاسم علی شاہ صاحب سے بہت متاثر ہوں، ان کی گفتگو سے، ان کے ورکنگ سٹائل سے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ قاسم علی شاہ جیسے فاؤنڈیشن کے جو ادارے ہیں، اس طرح کے ادارے پورے پاکستان میں ہونے چاہیے جو کہ خیر و برکت کا ذریعہ بنتے رہیں. بہت بہت شکریہ کامران نسیم بٹالوی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور کئی ڈومینس میں ہم نے جا کے بات کی، لیکن چونکہ وقت کی کمی تھی تو جتنی کچھ ہم گفتگو کو سمیٹ سکے ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی اور آپ کے سامنے رکھ دی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.